برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من علیہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم سے شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ سبحان اللہ۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، شام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا مولانا محمد المعبود الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ اور برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں بے سبحان اللہ۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کیا بات۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور فرماتے ہیں کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت،
بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نائب بنا کر کے سیدنا سرکار امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا۔ وہاں جب تشریف لے گئے تو تقریباً 18,000 لوگوں نے چند ہی دنوں میں آپ کے دست حق پرست پر امام علی مقام کی بیعت قبول کی۔ اور ادھر عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا، فریب دیتے ہوئے حجاز کے راستے سے جب داخل ہوا، گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا اور خود یزید کے حکم سے وہاں کا گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر اس نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا اور قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور سب کو اندر قید کر دیا، اندر بند کر دیا۔ اب اس کے بعد اسے فکر لاحق ہوئی کہ پتہ لگایا جائے کہ آخر مسلم بن عقیل کس کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ مجھے یزید نے یہاں کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ نرمی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کروں اور اس کے ساتھ احسان و بھلائی کروں، جو یزید کے ساتھ وفاداری کرے، جو یزید کی باتوں کو مانے، یزید کی بیعت تسلیم کرے، اور ہر اس کے ساتھ میں سختی سے پیش آؤں گا جو یزید کی بیعت سے انکار کرے گا یا یزید کے مخالف کو امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرائے گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ آخر ہیں کہاں، پتہ لگایا جائے۔ اس نے اپنے غلام جو شام کا رہنے والا تھا، جس کا نام معقل تھا، معقل نامی شامی غلام کو اس نے کچھ پیسے دیے اور کہا جا کر کے پتہ لگاؤ، جاسوسی کرو کہ آخر وہ کہاں قیام پذیر ہیں۔ وہ آیا اور کہیں جانے کے بجائے سیدھے کوفہ کی جامع مسجد میں گیا۔ جامع مسجد میں جانے کے بعد اس نے نماز وغیرہ ادا کی اور وہاں لوگوں کو دیکھا، چند لوگ وہاں موجود ہیں۔ ایک کونے میں حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی موجود ہیں جو ضعیف العمر تھے، عمر دراز تھے۔ آ کر کے کہتا ہے کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، شام کا رہنے والا ہوں اور میں اہل بیت کا بڑا چاہنے والا ہوں، میں بہت عقیدت مند ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل بیت نبوت سے کوئی شخصیت یہاں تشریف لائی ہے، کوئی ذات یہاں جلوہ گر ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کروں اور ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کا دیدار کر کے، ان کی زیارت کر کے سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی فرماتے کہ اتنے لوگ مسجد میں ہیں اور لوگوں سے تم نے نہ پوچھا، میرے ہی پاس کیوں چلے آئے؟ تو فریب دینے والا مکار تھا، عیار تھا۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے سے جو نور ٹپک رہا ہے، آپ کے نورانی چہرے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ چہرہ کسی محب اہل بیت کا ہے، یقیناً یہ چہرہ کسی عاشق اہل بیت کا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کا یہ چہرہ ہے۔ اس لیے میرے دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی عاشق اہل بیت ہی ہوگا، لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ سے معلوم کروں۔ حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی اس کے
فریب میں آ گئے اور حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی فرماتے ہیں کہ تم نے ٹھیک پہچانا کہ یقیناً میں اہل بیت کا عاشق ہوں، اور حضرت مسلم بن عقیل یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اب جب اسے پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتا ہے کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کی بیعت قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، امام علی مقام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور بیعت کرنے کے بعد اس نے 3000 قریب درہم تھے اس کے پاس، اس نے پیش کیا اور کہا حضور اسے قبول فرما لیں۔ اب اس نے نذرانہ پیش کیا اور اس کے بعد شام تک وہیں بیٹھا رہا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن صبح وہ بارگاہ امام مسلم بن عقیل میں ہانی بن عروہ کے گھر پھر چلا آتا۔ پورے دن وہ خادم کے طور پر اس طرح سے رہتا جیسے کوئی عقیدت مند رہتا ہو، کوئی محبت کرنے والا رہتا ہو، خدمت میں رہتا، اور پھر شام ہوتی پھر چلا جاتا، اور پھر صبح ہوتی پھر چلا آتا، پھر شام ہوتی پھر چلا جاتا۔ ساری خبریں جا کر کے وہاں پہنچاتا تھا، پورے دن کی خبر جا کر کے دیتا تھا، کون آیا، کس نے ملاقات کی، کس نے کیا بات کی، کس نے کیا کہا، کس سے تعلق ہے، کون کون وہاں جاتا ہے، وہ ساری خبریں وہاں پہنچاتا رہا۔ اب ادھر ہانی بن عروہ کے تعلقات عبید اللہ بن زیاد سے تھے، مگر اس خوف سے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کسی طرح سے خبر لگ جائے تو میں ملاقات کے لیے جاؤں تو پھر یہ راز فاش ہو جائے، پھر مجھ سے پوچھ تاچھ شروع ہو جائے، اس لیے ہانی بن عروہ ملاقات کے لیے نہیں جاتے تھے۔ مگر ایک دن اس نے اپنے قاصد کو بھیج کر کے حضرت ہانی بن عروہ کو بلایا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پرانے تعلقات ہیں، اسے میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہوگی۔ بغیر کسی فکر کے آپ تشریف لے گئے۔ ہانی بن عروہ جب گئے تو ہانی بن عروہ نے سلام کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے جواب نہ دیا، اور بڑے غضبناک ہو کر کے عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں ہانی بن عروہ تم نے اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنا لیا ہے، تم نے ایک باغی کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا ہے۔ ہانی بن عروہ اپنی بات کو بدلنا ہی چاہتے تھے، اپنی بات کا وہ انکار ہی کرنا چاہتے تھے، وہ صفائی دینا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں وہ معقل نامی جو شامی غلام تھا وہ سامنے آ جاتا ہے، اسے عبید اللہ بن زیاد بلا لیتا ہے۔ جیسے ہی اس معقل نامی غلام کو دیکھا، اس شامی غلام پر نظر پڑی، حضرت ہانی بن عروہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ سارا کام اسی کا ہے، یہی جاسوس ہے جو وہاں عقیدت مند بن کر کے پہنچتا تھا، جو وہاں محبت دکھا کر کے پہنچتا تھا، اور صبح سے لے کر کے شام تک کی ساری رپورٹ لا کر کے یہاں دیا کرتا تھا۔ اب ہانی بن عروہ نے جب دیکھا کہ یہ شخص یہاں موجود ہے تو اب وہ انکار نہ کر سکے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے فرمایا کہ ہاں بات ایسی ہے کہ میں نے انہیں بلایا تو نہیں، مگر میرے گھر آ گئے، میں نے خیال کیا کہ یہ اہل بیت نبوت سے ہیں، نبی کے مقدس گھرانے سے ہیں، اور یہ خودداری کے خلاف ہے، یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ کوئی گھر آ جائے تو اسے نکال دیا جائے، اسے روانہ کر دیا جائے۔ لہذا جب وہ تشریف لے آئے تو میں انکار نہ کر سکا، میں نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اپنی بربادی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو حضرت مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے کروں، اور جب کہا کہ ایسا کیوں نہ کرو گے، کہا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خاندان نبوت کے مقدس چراغ ہیں، میں انہیں کسی ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اتنا سنا تو وہ اور غضبناک ہوا، اس نے غضبناک ہو کر کے آپ کو قید خانے میں کر دیا، قیدی بنا دیا گیا۔ اب جب یار لوگوں میں بات پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا ہے، اور کسی نے یہ بھی بات پھیلا دی، افواہ اڑ گئی کہ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، ادھر ہانی بن عروہ کے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل بھی تشریف لے آئے، اور ادھر ہانی بن عروہ کے خاندان کے قبیلے کے کئی ہزار لوگ
عمرو بن حجاج کی سربراہی میں پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور آواز لگائی کہ ہم نے بغاوت نہیں کی ہے، ہم نے نافرمانی نہیں کی ہے، ہم نے کسی طرح سے جو ہے امیر المومنین جو تم جس کو کہتے ہو یزید کی نافرمانی نہیں کی ہے، اور پھر بھی ہمارے امیر اور ہمارے سردار کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم تو اس کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، انتقام کی صدا بلند ہونے لگی۔ تو اب جب اس نے یہ نازک مرحلہ دیکھا، نازک موڑ دیکھا کہ اب اگر یہاں گورنر ہاؤس کے اندر چند ہی لوگ، قریب 50 لوگ موجود ہیں، ادھر ہزاروں کا قافلہ موجود ہے، اگر یہ لوگ گھس جاتے ہیں تو گھسنے کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، ابھی ملک شام سے سپاہیوں کا آنا باقی ہے۔ اب جب ماحول کو دیکھا تو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت قاضی شریح کو بلایا، قاضی وہاں کے تھے، اور بلانے کے بعد کہا قاضی شریح صاحب، قاضی صاحب آپ دیکھ لیجئے کہ ہانی بن عروہ جو ہے وہ شہید نہیں کیے گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ ان کو دکھایا، اور جب وہ گئے دیکھنے کے لیے تو ہانی بن عروہ نے اس وقت حضرت قاضی شریح سے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں سے آپ بتا دیجئے کہ مجھے یہاں قید کر لیا گیا ہے، اگر چند لوگ بھی قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر ہم جو ہے بآسانی چھوٹ سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت قاضی شریح یہ بتانے کے لیے جب باہر نکلے تو عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس ساتھ میں ہو لیا، قاضی شریح کے ساتھ ساتھ وہ بھی آیا، یہاں بتانے آئے کہ میں بتا دوں ہانی بن عروہ کا پیغام ان کی قوم سے بتا دوں، مگر وہ صرف چونکہ جاسوس ساتھ میں تھا صرف اتنا کہہ سکے کہ ہانی بن عروہ شہید نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ہانی بن عروہ کو کچھ مصلحت کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے اور وہ زندہ ہے، سلامت ہے۔ اتنا سنا تو اب لوگ جو ہے واپس ہونے لگے۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے بھی لوگوں کو لیا، جب امام مسلم بن عقیل کو خبر لگی کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا یا شہید کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تقریباً 18,000، بعض روایتوں میں آیا کہ 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نکلتے ہیں اور قلعے کا پورا محاصرہ کر لیتے ہیں، پورے قلعے کو گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت امام مسلم بن عقیل سے کہا موقع کو غنیمت سمجھ کر کے آپ حملہ کر دیجئے، ابھی ان کے پاس سپاہی نہیں ہے، ابھی ان کے پاس فوج نہیں ہے، ابھی ان کے پاس لشکر نہیں ہے، ابھی اگر حملہ کر دیتے ہیں تو یہ قلعہ آپ کے حوالے ہو جائے گا، یہاں کی حکومت آپ کے حوالے ہو جائے گی۔ امام مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں میں بے جا مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کسی طرح سے بات ہو جائے، گفتگو ہو جائے اور صلح کا راستہ نکل آئے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو خون بہانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو نبی کے گھرانے والے ہیں کہ گنہگار بھی ہمارا اگر ہوگا، اگر ہمارے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا ہم اسے بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، ہم بیجا کسی کا خون نہیں بہانا چاہتے۔ ادھر کے لوگوں کا بھی خون بہے گا، ادھر کے لوگوں کا بھی خون بہے گا، لوگوں کا خون، مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اس طرح سے بہا دیا جائے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو جو وہ قید کر چکا تھا، ہانی عبید اللہ بن زیاد جو قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ پہلے ہی قید کر چکا تھا، اس نے ان لوگوں سے کہا ایسا ہے کہ قلعے کے اوپر چڑھ جاؤ اور چڑھنے کے بعد اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہو کہ وہ لوگ واپس ہو جائیں، اگر ایسا نہ کیا تو سنو یزید بہت سخت آدمی ہے اور وہ ان سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا، ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لے گا، اور اگر بھلائی چاہتے ہیں تو یہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور سنو اگر اس وقت ان لوگوں نے حملہ بھی کر دیا، قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی، تو وہ اگرچہ قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے مگر جب تک وہ داخل ہوں گے اس سے پہلے تم سب کو قلعے کے اندر مار دیا جائے گا، اور وہ اگر غالب بھی آ گئے، وہ اگر فتح بھی پا گئے تو تمہاری جان کی خیر نہ ہوگی، ان کے اندر آنے سے پہلے تم سب کو مار دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری جان تو کسی طرح سے بچنے والی نہیں ہے، اگر وہ لشکر حملہ کر دیتا ہے، اگر وہ غالب آ جاتا ہے، فتح پا جاتا ہے، تب بھی ہماری جان چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے اپنی جان کی فکر کی اور اس کے بعد قلعے کی چھت پر چڑھ کر کے ان لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی اور آواز دے کر کے کہا اگر خیریت چاہتے ہو تو ان کا ساتھ چھوڑ دو، اگر بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ،
اللہ اکبر، ایک ایک کر کے 10 10 20 20 25 25 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے کھسکنے لگا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں سے سیدھے مسجد آئے، کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر 18,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی۔ جب مسجد پہنچ رہے ہیں تو صرف 30 لوگ ہیں، باقی سب کے سب لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ یہ کوفہ والوں کی طرف سے غداری اور بے وفائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امام مسلم بن عقیل مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کے جب باہر نکلتے ہیں 30 لوگ ساتھ میں ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں دروازہ بند نظر آ رہا ہے، جس مہمان خانے پر دیکھ رہے ہیں دروازہ معمور نظر آ رہا ہے۔ اب ایک جو 30 لوگ ساتھ میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہ سب کے سب دائیں بائیں ہوتے نظر آئے، کوئی کسی گلی میں گیا، کوئی کسی گلی میں گیا، ہر ایک اپنے گھر نکل گیا اور سب نے حضرت امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! ایسے عالم میں ذرا بتائیے تو صحیح ایک انسان کے دل پر کیا گزرے گا کہ جہاں پر لوگوں نے عہد و پیمان کیا ہو، جہاں لوگ جان لٹانے کی بات کر رہے ہو، جہاں لوگ مال لٹانے کی بات کر رہے ہو، جہاں لوگوں نے یہاں تک کہا ہو کہ ہم خون کا آخری قطرہ پہلا بہا دیں گے، مگر امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت نبوت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے، وہاں ظالموں نے، بے وفاؤں نے اس طرح سے بے وفائی کا ثبوت دیا اور سب کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب ان کے دل میں اگر کوئی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بے وفائی کی، اس سے امام مسلم بن عقیل کو تکلیف نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل کو اگر کوئی فکر تڑپا رہی تھی تو وہ یہ فکر تھی کہ یہاں آنے کے بعد میں نے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ خط ان تک پہنچ گیا ہوگا، وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے یا روانہ ہونے والے ہوں گے، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوگا۔ اے اللہ، وہ مجھ پر بھروسہ کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے بڑے بے وفا لوگ ہیں کہ آن کی آن میں چند لمحوں میں وہ پھر جائیں گے، اس طرح سے وہ ڈر جائیں گے اور وہ سب کے سب الگ ہو جائیں گے۔ اسی سوچ میں گم ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں لوگ جانوں کی قربانیاں پیش کرنے کو تیار تھے، جہاں لوگ خون بہانے کو تیار تھے، دشمنوں کی جان لینے کو تیار تھے، وہاں اب یہ عالم ہے کہ کوئی دروازہ کھلا نہیں مل رہا ہے، وہاں یہ عالم ہے کہ کوئی کھانے کے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! امام مسلم بن عقیل آگے بڑھتے چلے گئے، کیا دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے، ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پر، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس عورت کا نام طوعہ تھا، وہ عورت کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا، پتا چلا کہ وہ اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی ہے، اس کا لڑکا کہیں گیا ہوا ہے، وہ اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی ہے کہ اب آئے گا اب آئے گا۔ وہاں پہنچتے ہیں، امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے خاتون، کیا ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ وہ خاتون نیک عورت تھی، اندر گئی اور آنے کے بعد ایک گلاس پانی پیش کیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، پانی نوش فرمانے کے بعد گلاس دیا، وہ عورت اندر رکھنے گئی، رکھ کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عورت کہتی ہے کیا اور پانی چاہیے؟ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا نہیں، اور پانی نہیں چاہیے۔ تو عورت کہتی، خاتون کہتی ہے جب نہیں چاہیے تو اب اپنے گھر چلے جائیں، آپ نے پانی مانگا، آپ کو پانی دے دیا گیا، اب رات ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیں، آرام کریں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سر جھکائے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ دوبارہ بھی یہی کہا، تیسری بار بھی یہی کہا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب تیسری بار سنا تو ارشاد فرمایا اے خاتون، میرا گھر یہاں نہیں کہ میں اپنے گھر جاؤں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ میں اس کے رشتہ دار کے وہاں چلا جاؤں، میں تو ایک غریب الوطن مسافر آدمی ہوں، مجھے تو لوگوں نے یہاں بلا کر کے دھوکہ دیا ہے، یہاں کے لوگوں نے بہت بڑی بے وفائی کی ہے، ایسی بے وفائی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہوگی، اور
شاید قیامت تک بھی ایسی بے وفائی نہ ہو، اور لوگ اس بے وفائی کا چرچا کریں گے اور ان بے وفاؤں پر لعنت بھیجیں گے۔ تاریخ ان بے وفاؤں کو کبھی فراموش نہ کرے گی۔ اتنا سنا تو وہ عورت پوچھتی ہے کیا آپ مسلم بن عقیل ہے؟ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ اکبر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والی تھی۔ وہ اندر جاتی ہے، بستر صحیح کرتی ہے، انتظام کرتی ہے، کھانے کا اہتمام کرتی ہے، مسلم بن عقیل کو بلاتی ہے، اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کھانا کیا اچھا لگے گا، ایسے ماحول میں وہ کھانے سے انکار فرما دیتے ہیں، لٹا دیا جاتا ہے، آپ آرام فرمانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کا لڑکا آتا ہے، لڑکے سے ماں کہتی ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کہاں تم تھے؟ تو وہ لڑکا جواب دیتا ہے تمہیں نہیں معلوم عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی خبر دے گا کہ مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اسے خوب انعامات دیے جائیں گے، اس کو جو ہے بہت سارا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اور اس عورت طوعہ نامی عورت نے کہا اے ناہنجار آخر تو کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے چند سکوں کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم یہاں کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں تکلیف برداشت کر کے رہ لو گے تو آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم اہل بیت نبوت کے خلاف تم خبر کرو گے اور ان کے دشمنوں کو خبر پہنچاؤ گے اور اس طرح کی غداری بے وفائی کرو گے تو کل قیامت کے دن شفیع محشر ان کے نانا جان نے اگر تمہیں بخشوانے سے انکار کر دیا تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اگر جامع کوثر دینے سے انکار کر دیا تو وہ پیاسے تڑپتے رہ جاؤ گے، ان کی شفاعت کے بغیر کسی کو جنت نہ ملے گی، ان کے کوثر کے بغیر کسی کی پیاس نہ بجھے گی، وہ جس پر کرم فرمائیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ لہذا اے لڑکے نادانی مت کر اور اپنی دنیا کی چکر میں آخرت کو برباد مت کر۔ مگر اس کے اوپر دنیا کا بھوت سوار تھا۔ جب دل میں اور دماغ کے اندر دنیا کی دولت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے پھر اسے بات اچھی نہیں لگتی، پھر اسے دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا بکواس مت کرو، کھانا ہے کھانا دو، اور اس کے بعد میں کچھ نہیں سننا چاہتا، کھانا وغیرہ دیا۔ اب وہ عورت کی پوری توجہ اس کمرے کی طرف تھی جس کمرے میں حضرت امام مسلم بن عقیل آرام فرما تھے۔ بار بار وہ دیکھتی تھی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ اب وہ جب اس لڑکے نے جب دیکھا کہ پوری توجہ ادھر ہے، پوچھا آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا دیکھ بدبخت، کسی سے بتانا نہیں، ہمارے گھر کی خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نبی کے مقدس گھرانے کا مہکتا ہوا پھول ہمارے گھر میں آرام کرتا ہے۔ یہ ہماری اگر یہ خدمت قبول ہو گئی تو کل قیامت کے دن ہماری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سنا مگر اس کے اوپر کیونکہ دنیا کی دولت کا نشہ چا سوار تھا، صبح اٹھا اور اس کی دوستی تھی محمد بن اشعث کے لڑکے سے، اس نے فوراً اپنے دوست محمد بن اشعث کے لڑکے سے جا کر کے ملاقات کی اور جا کر کے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں ہے۔ وہ جا کر کے اپنے باپ سے کہتا ہے، محمد بن اشعث سے کہتا ہے، محمد بن اشعث جا کر کے عبید اللہ بن زیاد سے بتاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے چند سپاہیوں کو اس کے حوالے کیا، 50-60 لوگوں کو حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ قید کر کے لے آؤ۔ جب وہ لوگ سوار ہو کر کے آنے لگے، حضرت امام مسلم بن عقیل اندر تشریف فرما ہے، گھوڑے کی جب آواز آنے لگی امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ خبر ہو چکی ہے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں کو بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اور جب یہ آواز سنی آپ تلوار وغیرہ نکال کر کے تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ لوگ آئے تو آپ نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد جب مقابلہ کیا کئی لوگوں کو وہیں پر چند لمحے کے اندر مار کر کے گرا دیا، فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ علی کی کچھار کا یہ شیر نر اکیلے سب پر بھاری ہے تو ان لوگوں نے پھر دوسرا تیور اختیار کیا، کچھ لوگ چھت
چھت کے اوپر چڑھ گئے، کچھ ادھر گھر کے اندر گھس گئے۔ اب اس کے بعد اوپر چڑھ کر کے ان لوگوں نے جو ہے پتھر برسانے شروع کر دیے، کچھ آگ جلا کر کے لکڑیوں کے اندر وہ آگ برسانے لگے۔ جب یہ طریقہ نامردی کا یہ طریقہ دیکھا تو حضرت امام مسلم بن عقیل گھر سے باہر ہو گئے، اور گھر سے باہر نکل کر کے پھر ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو یہ اکیلے ہم سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، ہم سب کو جہنم پہنچا دیں گے، ان کا تنہا مقابلہ کرنا ہم سب کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ لہذا محمد بن اشعث نے آواز دی، امان امان امان، قریب آ کر کے کہا کہ آخر آپ اتنے دیش میں کیوں ہیں؟ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے امان دیتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں تمہارے دیے ہوئے امان پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، بالکل آپ بھروسہ رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہوگی۔ لہذا امام مسلم بن عقیل کو ایک گھوڑے پر سوار کرتا ہے، اور کرنے کے بعد چونکہ اسی درمیان بکیر بن حمران احمری کی تلوار لگ گئی تھی، آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ کٹ گئے تھے، اور سامنے کے دو دانت بھی آپ کے شہید ہو گئے تھے، اور خون جاری ہو چکا تھا، اور وہاں کافی تھکان ہو گئی تھی۔ اور جب سوار کیا تو اتنے میں آپ کو وہیں پر گھوڑے پر ان خبیثوں نے باندھ دیا، اور جیسے ہی سواری آگے بڑھی تو پیچھے سے آپ کی تلوار نکال لی گئی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں یہ پہلی غداری ہے، یہ پہلی بے وفائی۔ تم نے ابھی امان کا وعدہ کیا، کہاں ہے تمہارا امان؟ اس نے کہا بالکل آپ بے فکر رہیں، آپ کے لیے امان ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہاں اب صرف امید ہی امید ہے، بھروسہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہاں جب گئے، وہاں پہنچے، گورنر ہاؤس کے گیٹ پر اتار دیا گیا، وہ لوگ اندر چلے گئے، حضرت مسلم بن عقیل گیٹ پر موجود ہیں۔ وہیں پر دیکھا تو ایک ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا مٹکا رکھا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کیا اس میں سے کچھ پانی پینے کو مل جائے گا؟ تو وہیں پر مسلم بن عمر خبیث موجود تھا، اس نے کہا یہ ٹھنڈا پانی آپ کے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو جہنم کا گرم پانی پینا ہے۔ اتنا سنا تو حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے سن، جہنم میں اہل بیت نہیں جائیں گے، جہنم میں اہل بیت تو اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی جہنم میں، جہنم تو اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، جہنم میں وہ جائے گا جو اہل بیت سے غداری کرے گا، جہنم میں وہ جائے گا جو نبی کے خاندان سے بے وفائی کرے گا، جہنم میں وہ جائے گا جو نبی کے خاندان سے بغاوت کرے گا۔ اب اتنا وہیں پر عمارہ بن عقبہ موجود تھا۔ عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ پانی لو، اور پانی نکال کر کے دو۔ حضرت اس کے غلام نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو پیالے میں پانی دیا، جیسے ہی آپ نے ہونٹ سے لگایا تو ہونٹ اوپر کے کٹے ہوئے تھے، نیچے کے بھی کٹے ہوئے تھے، ویسے ہی لگایا، پورا خون پیالے کے اندر آ گیا، وہ پانی وہ پورا خون ہو گیا، پورا پانی لال ہو گیا۔ وہیں پر آپ نے اس پانی کو پھینک دیا، دوبارہ دیا گیا، دوبارہ یہی صورت ہوئی، تیسری بار دیا گیا، دو دانت جو اندر شہید ہو گئے تھے، اندر ہی لگے ہوئے تھے، وہ دونوں دانت ٹوٹ کر کے اسی پیالے میں آ گئے۔ پھر آپ نے پیالے کو کنارے کر دیا اور فرمایا لگتا ہے دنیا کا پانی مجھ پر حرام ہو گیا ہے، اب ڈائریکٹ جام کوثر ہی پینا ہے، دستے پاک سے جام کوثر ہی ملے گا۔ اتنے میں اندر سے بلانے والا آ جاتا ہے اور کہتا عبید اللہ بن زیاد آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے حوالی مواری بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر گئے تو آپ نے نہ سلام کیا نہ کلام، تو وہیں پر کسی بدبخت نے کہا کہ یہ جو ہے یہاں کی شان کے خلاف ہے، امیر کی بارگاہ کے خلاف ہے کہ آپ نے آنے کے وقت سلام نہ کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اگر عبید اللہ بن زیاد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اسے میرا سلام نہیں ہے، اور اگر قتل نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے بہت سارے سلام ہوں گے۔ اتنا جب کہا تو عبید اللہ بن زیاد غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو اپنے خون کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تو اس نے کہا آج تمہیں وہ سزا دی جائے گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہاں ایسا برا کام تمہارے جیسے برے لوگوں کے نصیب میں ہے کہ نبی کے خاندان
کے افراد کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرو، یہ تم جیسے بدبختوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تو امام مسلم بن عقیل اس نے کہا کہ تم نے آ کر کے یہاں فتنہ و فساد کیا ہے، تم نے آ کر کے انتشار برپا کیا ہے، امیر المومنین یزید کے خلاف تم نے بغاوت کی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہم نے بغاوت نہیں کی ہے اور ہم نے فتنہ فساد نہیں کیا ہے، فتنہ فساد تو تم نے اور تمہارے باپ نے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہاں ظلم کے خلاف آیا ہوں، میں تو یہاں انصاف کرنے آیا ہوں، میں یہاں نبی کی شریعت بتانے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا یہاں نبی کی شریعت بتانے آئے ہو، یہاں تمہیں قرآن و حدیث یاد آ رہی ہے، اور جب تم مدینے میں شراب پیتے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے میرا رب جانتا ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا فرد ایسا نہیں ہے جو شراب کو ہاتھ لگائے، تو جھوٹا ہے اور تیرے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، میں بدبخت تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ غضبناک ہوا اور کہا تمہیں سزا دی جائے گی۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا ٹھیک ہم تیار ہیں سزا لینے کے لیے، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر آخری کچھ بات کرنی ہو تو بتاؤ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے، یہاں پر میرے قریب کے لوگوں میں یہ عمر بن سعد موجود ہے، اس سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سننے سے انکار کر دیا۔ تو عبید اللہ بن زیاد کا چاپلوس تھا، وہ اس نے سننے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا بات سننے میں کیا حرج ہے، جاؤ بات سن لو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو اور آگے چل کر کے بات کرتے ہیں، کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہے۔ وہ آگے گیا، اب اس کے بعد ایسی جگہ گیا کہ جہاں سے عبید اللہ بن زیاد کا سامنا ہوتا ہو، اور کہا کیا بات ہے؟ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ دیکھو بات تین باتیں میں تم سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوفہ کے اندر فلاں شخص سے کچھ پیسے کچھ درہم ادھار لیے ہیں، قرض لیے ہیں، تم وہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے جسم کو لے کر کے صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے دفن کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ تم امام حسین کو خط بھیج دینا اور یہاں کے سارے حالات بتا دینا۔ یہ سننے کے بعد وہ ادھر آیا، اور چونکہ چاپلوس تھا اور وہ وہاں چاپلوسی کرتا تھا، چاپلوسی کرتے ہوئے اس نے پوری بات وہاں بیان کر دی۔ عبید اللہ بن زیاد سے اس نے ساری باتیں رکھ دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا دیکھو جہاں تک بات قرض دینے کی ہے، قرض ادا کرنے کی ہے، اس کا تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو قرض ادا کرو، چاہو تو نہ ادا کرو، وہ تمہارے ذمے ہے۔ اور رہی بات امام حسین کی، تو امام حسین اگر یہاں آئیں گے تو میں انہیں مجبور کروں گا کہ یہ یزید کی بیعت قبول کریں، اور اگر وہ یہاں نہیں آتے ہیں تو مجھے ان سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ اور رہی تیسری بات کہ یہاں ان کے جسم پاک کو لے کر کے دفن کرنے کی، تو یہ ہم ایک روایت میں یہ آیا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ بھی تمہیں اختیار دے دیا جائے گا دفن کر دینا۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہم تمہیں نہیں دیں گے، اور اس طرح سے جسم کو چکنا چور کریں گے کہ جسم کی ایک ایک ہڈی چکنا چور ہو جائے گی، جسم کی ایک ایک بوٹی الگ ہو جائے گی، اور اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ دفن کیا جا سکے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب جو اس نے ساری باتیں کر دی، اس کے بعد جلاد کو بلایا اور کہا اوپر لے جاؤ چھت کے اوپر، اور اس طرح سے کوڑے مارو اور ان کے سر کو تن سے جدا کرو تاکہ پورے کوفہ والوں کو معلوم ہو جائے کہ یزید کی بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو اوپر لے گیا، لے جایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل اوپر تشریف لے گئے، جلاد بھی ساتھ میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص، کتنا ظالم ہوگا وہ شخص جس کو ذرا سی شرم نہ آئی ہوگی کہ کس طرح سے اس نے کوڑے برسائے ہوں گے جنتی جوانوں کے اوپر، کس طرح سے اس نے تلوار چلائی ہوگی، کیسا بدبخت ازلی ہوگا، کس طرح سے وہ ناہنجار قسم کا آدمی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل اوپر تشریف لے گئے اور
اور زبان پاک سے کلمہ طیبہ جاری ہے، درود پاک کا ورد جاری ہے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کسی نے کہا اے مسلم بن عقیل موت سے ڈر رہے ہو، مرنے سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر میں موت سے ڈرتا ہوتا تو یزید کی بیعت کر لیتا، اگر میں موت سے ڈرتا ہوتا تو یہاں سر جھکا دیتا۔ سن، نبی کے گھر والے موت سے نہیں ڈرتے، ارے موت بھی تو ہمارے گھر کی غلام ہے، موت بھی تو جب اہل بیت نبوت کے ہاں آتی ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمارے نبی نے تو پیغام دیا ہے کہ یہاں یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے لیے ہم نہیں مرتے، ہم تو زندگی گزارتے ہیں تو آخرت کے لیے گزارتے ہیں، یہاں زندہ رہتے ہیں تو آخرت کے لیے رہتے ہیں۔ ہمیں یہاں زندہ رہنا پسند نہیں ہے، مگر ہمیں فکر ہے اگر کوئی چیز رلا رہی ہے تو یاد حسین رلا رہی ہے، اگر فکر ہے تو امام حسین کی فکر ہے۔ میرے ساتھ غداری ہوئی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ بے وفائی ہوئی کوئی بات نہیں، مگر وہ نبی کا پیارا نواسا آئے گا، وہ نبی کا پیارا خاندان آئے گا، کس طریقے سے ان کو تکلیف ہوگی، اور ان کی تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف نبی کو ہوگی، یہ تکلیف فاطمۃ الزہرا کو ہوگی، یہ تکلیف امام مولائے کائنات شیر خدا کو ہوگی۔ قسم خدا کی ان کی تکلیف یاد کرتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں، کس طریقے سے وہ اس درمیان آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور جسم پاک کو اور سر انور کو زمین پر نیچے چھت سے گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پورے کوفہ کے اندر ایک سناٹا ہو گیا، ہر ایک کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی، ہر ایک لرزہ براندام ہو گیا۔ اب ادھر امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن عروہ کو جیل سے نکالا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا گھوڑے کے اوپر رکھ کر کے خوب اچھی طرح سے ان کو جکڑ دو، اور جکڑنے کے بعد بھی چوراہے پہ لے جا کر کے کوفہ کے جا کر کے ان کو بھی مار دو، ان کو بھی قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہی کوفہ جہاں صرف یہ خبر افواہ پھیلی تھی کہ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ انتقام اور بدلہ لینے آ گئے تھے، وہی کوفہ ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد اب ہانی بن عروہ کو لے جا رہے ہیں، اب کوئی نہیں پوچھنے والا، اب کوئی نہیں آواز دینے والا، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر ہیبت طاری ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ کو چوراہے پہ لے جا کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے ایک عاشق اہل بیت بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے دنیا اخروی میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اب عبید اللہ بن زیاد کو خبر ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل تنہا تشریف نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ ان کے دو شہزادے بھی تھے، حضرت محمد بن عقیل اور حضرت ابراہیم بن عقیل، یہ دونوں شہزادے ساتھ میں آئے تھے۔ اب جب ادھر امام مسلم بن عقیل تشریف لے گئے تھے، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ آیا کہ امام مسلم بن عقیل جب قلعہ کا محاصرہ کرنے گئے تھے اس وقت، یا بعض روایت میں یہ آیا کہ جس وقت توعا نامی عورت کے گھر پہ قیام فرمایا تھا اس وقت، ان دونوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ عاشق اہل بیت تھے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ان کے گھر میں بھیج دیا تھا۔ قاضی شریح نے جب یہ معاملہ دیکھا اور آنے کے بعد گھر میں پہنچنے کے بعد ان دونوں بچوں کو قریب بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد بہت اچھے پیار دلار سے ان سے بات کرنے لگے۔ دونوں بچوں نے کہا آپ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہم یتیم ہو چکے ہیں؟ حضرت قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ہاں آپ کے والد گرامی کو عبید اللہ بن زیاد نے شہید کروا دیا ہے، آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے ہیں۔ دونوں ننھے سے بچے، ایک تو غریب الوطن مسافر تھے، دوسرے جب یہ خبر ملی کہ باپ شہید ہو گئے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے دلوں پر کتنی بڑی قیامت گزری ہوگی۔ وہی دونوں بھائی ایک دوسرے کو پکڑ کر کے رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، جاری ہو گئے، بلک بلک کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت قاضی شریح تسلی
تسلی دے رہے ہیں آپ گھبرائے نہیں، یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، یہ آپ ہی کے گھر کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں ملا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب آپ کے نانا جان کا دیا ہوا ہے، تسلی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت قاضی شریح کو یہ احساس ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد ضرور ان کی تلاش کروائے گا، انہیں ڈھونڈے گا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ حضرت قاضی شریح نے کہا کہ ایسا ہے آپ کا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، ایسا کیجئے کہ میں آپ کو روانہ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے اور وہاں جا کر کے آپ اس قافلے میں شامل ہو جائیں اور وہ قافلہ آپ کو بخیر و عافیت مدینہ شریف پہنچا دے گا۔ حضرت قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ وہ چلے جاؤ فلاں جگہ سے باب العراقین سے قافلہ جو ہے جانے والا ہے، اور ان کا بیٹا اسد ساتھ میں لیتا ہے دونوں شہزادوں کو۔ اور حضرت قاضی شریح نے نصیحت فرمائی کہ دیکھنا قافلے میں جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، ہمدرد ہوگا، ان کے حوالے ان دونوں بچوں کو کر دینا، وہ انہیں مدینہ شریف پہنچا دیں گے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ باب العراقین سے قافلہ کافی آگے نکل چکا ہے، پتہ کیا تو پتہ چلا ابھی کچھ دیر پہلے قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ ان دونوں بچوں کو لے کر کے ان کے لڑکے نے دوڑ لگائی، دوڑتے چلے گئے تو جب کافی دور دوڑنے کے بعد دیکھا کہ کچھ گرد و غبار اڑتے نظر آئے، جب کچھ گرد راہ نظر آئی تو کہا کہ دیکھو وہاں گرد اڑ رہی ہے، وہ دیکھو قافلہ کے گزرنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتے نظر آ رہے، وہی قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کر کے جاؤ اور اس قافلے کو پکڑ لو۔ ادھر وہ چھوڑ کر کے واپس اسد نامی شخص جو ہے حضرت قاضی شریح کے لڑکے واپس آ گئے، ادھر وہ دونوں ننھے ننھے پیر سے کتنی دیر دوڑ سکتے تھے، اور رات کا اندھیرا بھی آ گیا، سورج بھی ڈوب گیا، رات کی تاریکی آ گئی، وہ دوڑتے رہے مگر قافلہ کافی آگے نکل چکا تھا، انہیں قافلہ نہ ملا، تھک کر کے وہیں بیٹھ گئے، تھک کر کے وہیں رک گئے۔ اب ادھر صبح ہوئی، عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آئے گا یا کہاں پر وہ دونوں ہیں مجھے خبر کر دے گا تو اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب ادھر لوگ تلاش کر رہے ہیں، تلاش جاری ہے کہ ایک شخص کو یہ دونوں شہزادے مل جاتے ہیں، اب وہ شخص دونوں کو لے کر کے عبید اللہ بن زیاد کے وہاں دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور جب یہ پہنچاتا ہے تو اب حضرت عبید اللہ بن زیاد ان دونوں شہزادوں کو قید خانے میں کر دیتے ہیں، اور جو جیل کے داروغہ تھے، داروغہ جیل جن کا نام مشکور تھا، وہ عاشق اہل بیت تھے، نبی کے خاندان سے محبت رکھنے والے تھے۔ حضرت مشکور نے یہ دیکھا کہ یہ نبی کے خاندان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور اس کے بعد پھر رات کے سناٹے میں حضرت مشکور نے آ کر کے دروازے کو کھولا، دونوں شہزادوں کو باہر نکالا، اپنی انگوٹھی دونوں کو عطا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ راستہ قادسیہ کو گیا ہوا ہے، قادسیہ میں میرا بھائی گورنر ہے، وہاں جا کر کے یہ انگوٹھی میرے بھائی کو آپ دکھائیں گے تو وہ آپ کو پہچان لیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ وہ لوگ آپ کو وہ جو ہے آپ کو مدینہ شریف جانے والے قافلے کے ساتھ کر دے، وہ بحفاظت تمام آپ کو مدینہ شریف روانہ کر دے گا۔ وہاں یہ دونوں حضرات وہی انگوٹھی لے کر کے رات کی تاریکی میں دوڑ لگانے لگے، دوڑتے رہے، تھک گئے تو وہیں رک گئے، وہیں بیٹھ گئے، مگر قسمت میں تو کچھ اور لکھا تھا، مدینے کی واپسی نہیں لکھی تھی، قسمت تو کسی اور چیز کی طرف لے جا رہی تھی، چلتے جا رہے ہیں مگر قسمت کہیں اور چلے جا رہی ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم تھک کر کے بیٹھ گئے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو کیا دیکھا، وہی جگہ ہے جہاں سے ہم نے دوڑنا شروع کیا تھا، وہی جگہ ہے جہاں سے ہم نے دوڑ لگانی شروع کی تھی، دوڑتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے، وہاں نہ پہنچ سکے۔ اب دیکھا کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی ہے، اب جاسوس پھر آئے نکلیں گے، پھر میری تلاش شروع ہوگی، جس طرح سے مجھے پکڑ کر لے جا کر کے قید خانے میں کر دیا تھا اب پھر مجھے قید کر دیا جائے گا، یہ سوچ رہے ہیں اور دونوں لوگ رو رہے ہیں۔ اللہ
اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ہمارے گھر کا ایک 10 سال 8 سال کا بچہ کہیں غائب ہو جائے، دن بھر نہ ملے، تو گھر میں ایک ماتم برپا ہو جاتا ہے، ماں الگ پریشان ہے، بیٹا الگ پریشان، بھائی الگ پریشان ہے، باپ الگ پریشان ہے، تلاش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ کہیں راستہ بھٹک جاتا ہے تو وہ رونے کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ نہ وہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ کسی کو جانتا ہے، روتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ان دونوں شہزادوں کا کیا عالم ہوگا، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اب وہاں ڈر کے مارے کہ پھر نہ مجھے قید خانے میں کر دیا جائے، دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت میں کچھ جگہ خالی ہے، اسی درخت کی خالی جگہ میں دونوں لوگ چلے جاتے ہیں اور چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی ظالم کی نظر پڑ جائے، پھر مجھے اس ظالم و جابر کے حوالے کر دیا جائے۔ وہی سامنے کنواں تھا، اس درخت کا پورا سایہ اس کنویں پہ جاتا تھا، اب کنویں کے پانی میں ساری چیزیں دکھتی تھی۔ ایک لونڈی وہاں پر کنیز جو ہے پانی بھرنے کے لیے آئی تو کیا دیکھا، کنویں کے اندر درخت کی تصویر دکھ رہی ہے اور اس درخت کی خالی جگہ کے اندر دو نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس عورت نے جب دیکھا کنیز نے تو وہ دونوں بچے خاموش وہاں بیٹھے تھے، پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ اتنا سنا، بس پوچھنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بھائی پھر بلک بلک کر کے رونے لگے۔ اس لونڈی نے، اس کنیز نے کہا یہ نورانی چہرہ بتا رہا ہے کسی عام گھر کے شہزادے نہیں ہے، یہ چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ خاندان نبوت کا چراغ ہے، کیا آپ مسلم بن عقیل کے شہزادے تو نہیں ہیں؟ اتنا سنا، والد گرامی کا نام سنا کہ اور بلک بلک کر رونے لگے۔ اس کنیز نے کہا آپ روئیں نہ، آپ تکلیف نہ محسوس کریں، ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم جس گھر کی کنیز ہیں وہ ہماری جو مالکہ ہے وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے، آپ بالکل گھبرائیں نہیں اور اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اس کنیز نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا اور اپنی مالکہ کے گھر پہنچ گئی اور کہا اے مالکہ، آج ہم ایسی دولت لے کر کے آئے ہیں جس دولت کے آگے دنیا کی ساری دولتیں ہیج ہیں۔ اے مالکہ، آج ہم ایک ایسی چیز لے کر کے آئے ہیں جن کی خدمت کر کے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم شہزادوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ اتنا سنا تو وہ عورت جھوم گئی، خوشی کے مارے جو ہے پھولے نہیں سما رہی تھی اور خوشی میں آ کر کے اس کنیز کو آزاد کر دیا کہ ابھی تک تم لوٹتی تھی مگر آج سے تم آزاد ہو، تم نے بہت بڑی دولت لے کر کے تم آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد وہ عورت ان کی خدمت کرتی ہے، چہرے کو دھوتی ہے، قدموں کو دھوتی ہے، ہاتھ پیر دھلتی ہے اور کھانا وغیرہ پیش کرتی ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرتی ہے، گھر میں لٹا دیتی ہے۔ اب دونوں شہزادے یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں آ گئے ہو، ہر طرح سے خدمت کی جا رہی ہے، ہر طرح سے لاڈ اور پیار کیا جا رہا ہے۔ اب دونوں شہزادوں کو دن بھر انہوں نے خدمت کی، رات کی جب تاریکی آئی تو کھانا کھلا کر کے ایک روم میں ان کو سلا دیا گیا۔ ادھر وہ عورت انتظار میں بیٹھی ہے کہ اس کا شوہر آئے اور آئے تو اس کو جو ہے ادھر بلا لیا جائے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی ان دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے لائے گا انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا۔ اور ادھر حضرت مشکور کو بلایا جاتا ہے کہ ہم نے تو انہیں جیل میں قید کیا تھا، آپ نے انہیں کیسے آزاد کیا؟ حضرت مشکور فرماتے ہیں کہ سنو، ہم نے اس لیے آزاد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ کہا تمہیں میرا ڈر نہ لگا کہ میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ حضرت مشکور جواب دیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں خدا و رسول کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہا؟ میں تمہاری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو حضرت مشکور فرماتے ہیں نبی کے خاندان پر یہ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان ہو تیار ہے۔ یہ تو ایک خوش نصیبی ہے اور ایک خوش نصیب کو یہ درجہ ملتا ہے کہ نبی کے خاندان پر اپنا جان اپنی جان
زندہ ہندوستان زیر ہندوستان فاتح کشمیر زندہ باد. اب جب یہ سنا تو وہ شخص عبید اللہ بن زیاد بڑا غضبناک ہوا اور اس کے بعد جلاد کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ چھت کے اوپر، قلعے کی چھت پر، اور لے جا کر کے ان کے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ ان کی جان جسم سے نکل جائے، روح قبض سے انسری سے پرواز کر جائے. اب اس کے بعد جلاد لے کر کے پہنچا، جیسے ہی ایک کوڑا مارتا ہے ویسے ہی حضرت مشکور کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اے اللہ اے اللہ. جیسے ہی پہلا کوڑا پڑتا ہے ویسے ہی حضرت مشکور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی دوسرا کوڑا پڑتا ہے حضرت مشکور کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. جیسے ہی تیسرا کوڑا پڑتا ہے حضرت مشکور کی زبان سے آواز نکلتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. چوتھا کوڑا مارا جاتا ہے، چوتھے کوڑے پر حضرت مشکور کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اے اللہ تیرے محبوب کے اہل بیت کی محبت میں مجھ پر یہ کوڑے برسائے جا رہے، تو قبول فرما لے. چوتھے کے بعد جب پانچواں کوڑا پڑتا ہے تو حضرت مشکور پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا مجھے نبی اور آل نبی سے ملا دے. اتنا ہو آواز نکلی تھی کہ وہیں پر آپ کی جان نکل جاتی ہے اور ایک اور عاشق اہل بیت اپنی جان قربان کر دیتا ہے. پانچویں کوڑے پر آپ کی جان نکل گئی، آپ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات گرامی، ادھر حضرت مشکور کو یہ سزا مل رہی ہے، ادھر اس خاتون کے گھر میں دونوں شہزادے جلوہ گر ہیں. رات کی جب تاریکی پھیلتی ہے تو اس عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا، عورت نے اپنی کنیز سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر کو نہ بتانا، وہ ظالم آدمی ہے، دنیا کا لالچی آدمی ہے، وہ دنیا کے چکر میں وہاں خبر پہنچا دے گا، عبید اللہ بن زیاد کو مطلع کر دے گا، لہذا اسے نہ بتانا. اب اس کے بعد اس عورت نے وہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی ان کو کھلا پلا کر کے سلا دیا. ادھر وہ آیا تو آنے کے بعد بہت تھکا ہارا تھا، کہا جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے. کہا دن بھر تم کہاں تھے، تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ دو شہزادے آئے ہوئے تھے، ان دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں رکھ دیا گیا تھا. مشکور نے ان دونوں کو آزاد کر دیا ہے، مشکور کو بھی سزا ملے گی، اور اعلان کیا ہے کہ جو ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے آئے گا اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا. عورت نے کہا شرم کرو اور سوچو تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ جس نبی کی بارگاہ سے تمہیں قرآن ملا ہے، جس نبی کی بارگاہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، جس نبی کی بارگاہ سے تمہیں یہ ساری دولتیں ملی ہیں، اسی نبی کے مقدس گھرانے کے تعلق سے تم ایسی سوچ رکھتے ہو، ایسی فکر رکھتے ہو، انہی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو. کہا میرے سامنے زیادہ قابلیت نہ دکھا، کھانا لے کر کے آ. کہا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا گھوڑا بھی اسی چکر میں مر گیا، دوڑاتا رہا، مگر وہ دونوں لوگ پتہ نہیں کہاں ہے، نہ ملے. اور اس کے بعد پیدل تلاش کرتا رہا مگر دونوں نہ ملے. تھک ہار کر کے میں گھر واپس آ گیا. اب اس کے بعد کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی بستر پہ لیٹا تو کیا دیکھا کہ ہمارے گھر کے دوسرے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں. عورت سے پوچھا کہ آخر یہ ہمارے گھر میں کون رو رہا ہے؟ عورت نے کہا ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس میں کوئی بچہ رو رہا ہو. کہا نہیں، میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. فوراً وہ ظالم اس کمرے میں گھستا ہے جس کمرے میں دونوں شہزادے تھے. اب جب دیکھا تو وہ دونوں شہزادے گلے مل کر کے رو رہے تھے، دونوں سو رہے تھے. سو کر کے وہ ایک بڑے بھائی اٹھتے ہیں حضرت محمد، اور اٹھنے کے بعد چھوٹے بھائی کو جگاتے حضرت ابراہیم کو اور فرماتے ہیں کہ اے بھائی، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے اور تمہارے ابا جان حضرت مسلم بن عقیل، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں. نبی کو پوچھ رہے ہیں اے مسلم، تم تو آ گئے اور اپنے دونوں بچوں کو تم نے ظالموں کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے. تو ابا جان جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قریب وہ دونوں شہزادے بھی آنے والے ہیں.
حضرت محمد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں بھی ہم قریب شہید کر دیے جائیں گے۔ اتنا سنا تو حضرت ابراہیم جواب دیتے ہاں بھائی جان، ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ اس کا اب دونوں بھائی لپٹ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں قریب شہید کر دیے جائیں گے، اور گلے مل کر کے دونوں رو رہے ہیں۔ وہ خبیث اندر پہنچتا ہے، دیکھتا دونوں بھائی رو رہے ہیں، کہا پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ اب ان دونوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے، صبح سے ہماری خدمت ہو رہی ہے، ہمارا لاڈ پیار ہو رہا ہے، ہماری ہر طرح سے خدمت کی جا رہی ہے۔ وہ تو بالکل اپنا گھر سمجھے ہوئے تھے، انہوں نے بلا تأمل فوراً جواب دیا کہ ہم دونوں امام مسلم بن عقیل کے یتیم شہزادے ہیں۔ اتنا کہا تو وہ خبیث آگے بڑھتا ہے اور بدبخت نے ایک تماچا رسید کیا اور کہا تمہارے چکر میں آج میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے اور میں تھک بھی گیا ہوں، پورے شہر میں میں گھومتا رہا، تمہیں تلاش کرتا رہا، اور تم میرے ہی گھر میں آرام و عیش کے ساتھ لیٹے ہوئے ہو، عیش و آرام کا بستر لگائے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر! اب جب اتنا دیکھا تو تھرا گئے۔ اللہ اکبر! اتنے میں اس کی بیوی آ گئی اور کہا کہ اے سالم یہ کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ آخر تجھے کیا کام انجام دے رہا ہے۔ اس کو بھی اس نے ٹھوکر ماری، وہ بھی ادھر جا کر کے گری، اور اس کے بعد دونوں کی زلف مبارک کو پکڑ کر کے آپس میں باندھ دیا اور کہا رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح تمہارا جو انجام ہوگا وہ دیکھ لینا۔ اسی طرح سے دھمکی دی اور چلا گیا۔ رات بھر دونوں شہزادے یوں ہی بلکتے رہے۔ اللہ اکبر! قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ اسی طرح سے ظلم اس نبی کے گھرانے کے اوپر جس نبی نے آ کر کے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، اس طریقے سے ظلم اور اس طریقے سے ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ مگر کیا قسمت میں یہی لکھا تھا اور دنیا کو یہی پیغام دینا تھا کہ دیکھو اسلام کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب صبح ہوتی ہے، وہ بدبخت حارث نامی شخص ان دونوں شہزادوں کو پکڑتا ہے اور گھوڑے پر ایسے سوار کرتا ہے جیسے کوئی سامان اٹھا کے پٹکا جاتا ہو۔ اتنے میں اس کا لڑکا بھی آتا ہے کہ اے باپ چھوڑ دو ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کہا نہیں، اس کو بھی کنارے کر دیتا ہے۔ بیوی آتی ہے، بیوی کو بھی دھکے مار دیتا ہے اور گھوڑے پر سوار کر کے دونوں کو خچر پر یا گھوڑے پر سوار کرتا ہے، نہر فرات کے قریب لے جاتا ہے۔ پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کی بیوی بھی آتی ہے اور پھر آ کر کے پکڑتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنی آخرت خراب نہ کرو، کل قیامت کے دن نبی کے سوا کوئی اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، کل قیامت کے دن نبی کے علاوہ کوئی اور جام کوثر پلانے والا نہ ہوگا، کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے وقت اگر کوئی رب سلیم کی صدا لگا رہے ہوں گے تو انہی کے نانا جان ہوں گے۔ لہذا سوچو کیا کر رہے ہو، اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو اور غلطی مت کرو۔ مگر وہ شخص نہ مانا اور عورت کو اس طرح سے اس نے وار کیا کہ وہ عورت کنارے جا کر کے گری اور دم دوڑتی نظر آئی۔ اس کا بیٹا آیا کہ باپ یہ کیا کر رہا ہے، اے نادان باپ یہ کیا حرکت کر رہا ہے، بیٹے کو بھی مارتا ہے، وہ بھی کنارے چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ آؤ، اب تم بڑے کو کہا تمہارے سر کو پہلے قلم کیا جائے، تو چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، پہلے میرے سر کو قلم کرو، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں میرے سامنے میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہوگا۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں، پہلے میرے سر کو اڑاؤ اگر اڑانا ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے سامنے چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہوگا، میرے بھائی کا خون بہ رہا ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو اس خبیث نے دونوں کی زلفوں کو پکڑ کر کے زور سے باندھ دیا اور کہا کہ سنو، جب ایسا نہیں دیکھ سکتے تو ایسا وار کروں گا کہ دونوں کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس خبیث کے اوپر دنیا کا نشہ ایسا سوار تھا کہ بالکل سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس خبیث نے دونوں شہزادوں کے سر پر ایسا وار کیا، گردن پر وار کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا۔ دونوں کے جسم مبارک کو اٹھا کر کے نہر فرات کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ ایک توبڑے کے اندر دونوں کے سر کو رکھتا ہے، ڈھانپ کر کے لے کے آتا ہے۔ عبید اللہ
بن زیاد کے پاس، کہا یہ دیکھیے آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ کہا تحفہ کیا ہے؟ کہا آپ کے دشمنوں کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کون دشمن؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ اتنا سنا عبید اللہ بن زیاد آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ کہا بدبخت، میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو ہم نے قید کر دیا ہے، وہ زندہ ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کے پاس زندہ بھیج دیا جائے، اور اگر آپ کہیں تو ان کا سر قلم کر کے آپ کے پاس بھیج دیا جائے۔ اگر یزید نے زندہ طلب کر لیا تو بتا ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جب میں لے کر کے چلا اپنے گھر سے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام و اکرام کے چکر میں کوئی مجھ سے ان دونوں کو چھین لے اور وہ لا کر کے انعام کا حقدار بن جائے، مجھے انعام نہ مل سکے۔ اس لیے میں نے لوگوں کے چھیننے کے چکر میں، اس خطرے سے، اس اندیشے سے میں نے ان کا سر قلم کیا ہے۔ کہا کہ اگر تجھے یہ فکر لاحق تھی تو تجھے مجھے خبر کرنا چاہیے تھا، میں یہاں سے لشکر کو بھیجتا، وہ لے کر کے ان دونوں کو میرے پاس آتا، مگر تو نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، اور یزید نے اگر زندہ طلب کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا اگر تو نے ایسا کام انجام دیا ہے تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا جو ان بچوں کا ہوا ہے۔ معافی تلافی کرنے لگا، کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اب تجھے بخشا نہیں جائے گا، تجھے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ جلاد کو بلایا اور کہا جہاں پر اس خبیث نے ان دونوں بچوں کے سر کو تن سے جدا کیا ہے وہیں لے جاؤ، اور اس کے بھی سر کو تن سے جدا کر دو، وہیں پر اسے بھی فنا کے گھاٹ اتار دو۔ وہاں لے جایا گیا اور جلاد نے اسے بھی مار کر کے وہیں پر فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ بتائیے دنیا کے چکر میں آ کر کے اس نے یہ کام انجام دیا تھا، نہ دنیا مل سکی، نہ دین مل سکا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ انجام ہوا، اور ایک اس کا ہی نہیں بلکہ کربلا کے میدان میں جتنے لوگ حاضر ہوئے تھے وہ سب کے سب اسی طریقے سے بعد میں مختار ثقفی نے سب کو چن چن کر کے مارا ہے، اور سب کی دنیا برباد ہوئی ہے، سب کی آخرت برباد ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اے امام حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے امام حسین کے نام پر محفل منعقد کرنے والوں، دیکھو یہ تاریخ بتا رہی ہے، ان حضرات کی قربانیاں بتا رہی ہے۔ اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اسلام بہت آرام سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ آج ہم ہیں، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا خاندان مسلمان تھا، ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام کی اہمیت پوچھنی ہے تو امام حسین سے پوچھو، اسلام کی عظمت پوچھنی ہے تو مسلم بن عقیل سے پوچھو، اسلام کے وقار کو سمجھنا ہے تو شہدائے کربلا سے پوچھو، اسلام کی حفاظت کیسے کی ہے بلال حبشی سے پوچھو، اسلام کی بقا کیسے ہوئی ہے حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو، حضرت ابو زبیر سے پوچھو، صحابی رسول سے پوچھو، حضرت صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان ذو النورین سے پوچھو، مولا کائنات سے پوچھو۔ کبھی جنگ احد ہو رہی ہے تو کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ خندق ہے تو کبھی جنگ تبوک ہے تو کبھی جنگ حنین ہے تو کبھی جنگ کربلا ہے۔ جب صحابہ کرام کا خون بہا ہے تو اسلام کی آبیاری ہوئی ہے، جب کربلا کے میدان میں نبی کا خاندان شہید ہوا ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سیکھا تھا اجاڑا جا رہا ہے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سیکھا تھا اجاڑا جا رہا ہے۔ اب تو اے ابرے سخا اٹھیے حضرات گرامی وقار، تو یہ شہادت نامہ سن کر کے اور دو آنسو بہا کر کے اپنے گھر میں آرام کی نیند سونا یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی روح آواز دے رہی ہے، حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان سے پیغام دے رہے ہیں، اے میرے ماننے والوں، محرم کے مہینے میں میرے نام پر سبیل لگانے والوں، ذکر حسین کی محفلیں منعقد کرنے والوں، کربلا کا یہ مارکا اس لیے پیش آیا ہے، امام مسلم بن عقیل کی قربانی اس لیے ہوئی ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی قربانی اس لیے ہوئی ہے، اہل بیت نے اتنی زیادہ تکلیفیں اس لیے برداشت
مسلک اعلی حضرت خلیفہ وجود ادریس ملت، خلیفہ وجود ادریس ملت، فاتح کشمیر عصمتی شمشیر زیر ہندوستان، خلیفہ وجود ادریس ملت زندہ باد زندہ باد سبحان تو اللہ. یہ پیغام امام علی مقام کا ہے. شریعت کے خلاف نہ امام علی مقام نے کچھ برداشت کیا، نہ کوئی حسینی برداشت کر سکتا. تبھی کسی شاعر نے کہا ہم حسینی ہیں گوارا نہیں باطل ہم کو، ہم حسینی ہیں گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا دیتے ہیں. لہذا بیان کو واقعات کربلا ہر ایک مولوی کر رہا ہے، ہر ایک مقرر کر رہا ہے، مگر کربلا کا مارکا کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں، خون کی ندیاں کیوں بہیں، یہ خاندان کیوں لٹایا گیا؟ پیغام یہی تھا، جب یزید جیسا فاسق و فاجر شرابی جواری ہوگا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے تو ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے گا. تو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے، پیر بنانے سے پہلے دیکھ لینا، بے شک پیر بنانے سے پہلے دیکھ لینا شریعت پر ہے یا نہیں. اگر شریعت پر ہو تو اسے پیر بنانا، تب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. اور اگر شریعت کے خلاف جا رہا ہو، جتنی کرامتیں دکھائیں، ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں اڑے، کچھ بھی کرامتیں لوگ بتائیں، مگر جب شریعت پر ہے تو کرامت کرامت ہے، اور اگر شریعت پر نہیں ہے تو اس کی کرامت کا بھی اعتبار نہیں. اس لیے کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت شریعت پر قائم رہنا کرامت سے بڑھ کر کے ہے. پہلے استقامت ہے، بعد میں کرامت ہے. لہذا اس لیے امام علی مقام نے پیغام یہ دیا کہ سنو، صرف حسینیت کا نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے، سبیل اور شربت پلا دینا کافی نہیں ہے. وہ سبیل کام کی ہے. ایک طرف سبیل پلاؤ، لنگر کھلاؤ، دوسری طرف ہاتھ میں یہ بھی اعلان ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ادھر کھچڑا بھی کھلاؤ، شربت بھی پلاؤ، لنگر بھی کرو، نذر و نیاز بھی کرو، وہابیوں کے ساتھ شرکت کرو، وہابیوں کو دعوت میں بلاؤ، وہابیوں کے وہاں دعوت کھاؤ. جس شادی میں وہابی آئے اس شادی میں آؤ. تو سنو، امام حسین نہ تو تمہارے شربت کے محتاج ہے، نہ تمہارے لنگر کے محتاج ہے، نہ تمہارے کھچڑے کے محتاج ہے. سنو، اگر امام حسین کی مدد چاہتے ہو، اگر امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو ان سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ امام حسین کے مشن پر آ کر کے اعلان کرو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. اگر اس کردار پر ہے تو یقیناً آپ حسینی ہے، ورنہ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. اللہ تعالی ہمیں تمام یزیدیوں سے، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں، چکڑالویوں اور صلح کلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا حسینی بنا کر کے رکھے، اور اسی حسینیت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن امام علی مقام کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.